اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھیے گا کہ جب کسی مرد کا اور کسی عورت کا نکاح نہیں ہوگا تو پھر ان کا غیر فطری راستے کی طرف رجحان بڑھے گا. اسی لیے کہا گیا کہ نکاح کو مشکل نہ بناؤ، نکاح کو آسان رکھو تاکہ لوگوں کو نکاح کے اندر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمارے اس معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، زنا کو آسان بنا دیا گیا ہے، غیر فطری طریقے کو آسان بنا دیا گیا ہے. فطری، دینی، اسلامی جائز راستے کو ہم نے مشکل ترین بنا دیا ہے. تو اس لیے اس جائز ترین راستے کے اندر، نکاح کے اندر جتنی مشکلات ہیں اور رکاوٹیں ہیں انہیں ہمیں دور کرنا چاہیے. آج ہمارے کالجز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ بچے اور بچیاں جوان ہیں اور وہ اکٹھے پڑھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے باتیں کرتے ہیں، اس سے شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو منع کیا تنہائی سے کہ تنہائی میں مت رہو، کیونکہ تنہائی میں رہو گے تو اس سے شیطان حملہ کرے گا. اسی طرح منع کیا دو کو آپس میں اکٹھا ہونے سے، دو کو فرمایا کوئی بھی دو آپس میں اکٹھے ہوں گے تو تیسرا ان میں شیطان ہوگا. تو دو آپس میں اکٹھے نہ ہو، یعنی راستے بتائے کہ ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت ترین حل ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ جوان ہو، بچی جوان ہو اور نکاح کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ رکھے، روزہ، اور روزے کے ذریعے اپنے نفس پر قابو پائے، اپنے نفس کو دبائے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کرے، کیونکہ نفس یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی. ہر وہ راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اپنی مجلسوں کو پاک کرو. اگر تمہاری خلوت پاک ہوگی، خلوت، اگر تمہاری تنہائی پاک ہوگی تو سمجھ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ولی ہو، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. اگر تمہاری کیا پاک ہو؟ مجلس، تمہاری خلوت پاک ہو، یعنی مجلس بھی پاک ہو اور خلوت بھی پاک ہو. مجلس میں بھی ہم پاک رہیں. عام طور پر جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم ایک لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کے شو کر لیتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. لیکن وہی انسان مجلس سے ہٹ کے جب اپنے خلوت قدے میں جاتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، وہاں پتہ نہیں وہ کیا کچھ نہیں کرتا. تو حکم دیا کہ اپنی جلوت کو بھی پاک رکھو اور اپنی خلوت کو بھی پاک رکھو. جوانی کے اندر جب انسان کے اوپر پوری طرح شیطان حاوی ہوتا ہے، شیطان کے ہر طرف سے حملے ہوتے ہیں، اس جوانی کو پاک رکھنا، اسے کہا گیا کہ یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنی جوانی کو داغ لگنے سے بچانا، یہ بڑا مشکل کام ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی جوان اولاد کے اوپر نظر رکھیں، اور جوان اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، گندگی سے، غلاظت سے بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے